لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين عليه السلام: أيها الأمير إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا ختم. وأما يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق مثلي لا يبايعه مثله. قابل احترام سامعین کرام، یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے دربار یزید ولید میں ارشاد فرمایا تھا، سرنامہ سخن قرار دیا، اس کے ذیل میں ہی کچھ باتیں پہلے عرض کی تھی اور انشاءاللہ اسی کے ذیل میں کچھ نئی باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جب ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے، جو کہ مدینے کا گورنر تھا، اس نے امام عالی مقام علیہ السلام کو بلا کے فرمایا کہ یزید چاہتا ہے آپ سے بیعت لے لے۔ تو امام نے فرمایا: ایھا الامیر، اے حاکم، اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں اور رسالتوں کے چشمے ہمارے یہاں سے پھوٹتے ہیں، ملائکہ کا آنا جانا ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے، ہماری ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا آغاز کیا، کائنات کا آغاز کیا، اور ہماری ذریعے ان کا اختتام ہوگا۔ اما یزید، اور جو یزید ہے، رجل فاسقن، وہ فاسق ہے، علی الاعلان گناہ کرنے والا ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، معلن بالفسق، فسق و فجور کا مرکز ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام یہ فرماتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا جب بھی مطلب پورا ہوتا، مگر حضرت نے فرمایا میرے جیسا اس کے جیسے کی، یعنی جب بھی یزید کے جیسے کوئی سیرت سامنے آئے تو جو انصاف پسند ہوگا وہ کبھی بھی اسے اپنا دوست، اپنا سرپرست، اپنا ولی نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ واقع کربلا ایک درس عبرت ہے۔ واقع کربلا کیوں ہوا؟ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو نظام بدلا تھا، جو سسٹم چینج ہوا تھا، اور اسلام میں حریت کی آزادی کی جگہ مناکی نے لے لی تھی۔ اسلام جو انسان کو آزاد کرنے آیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طریقے سے تھی کہ مسلمانوں کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح لباس پہنتے تھے، عام مسلمانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے، عام مسلمانوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ اگر مسجد نبوی میں کوئی جو اسٹرینجر آ جائے، کوئی ایسا شخص کے جو مدینے سے نہ ہو، جس نے اللہ کے نبی کو نہ دیکھا ہو، تو وہ ولیے سے نہیں پہچان سکتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں۔
حاکم مدینہ ہیں، جس طریقے سے وہ عام انسان کی طریقے سے رہا کرتے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی جگہ جو تھی، جو بنام خلافت منارکی نے لے لی تھی، بادشاہت نے لے لی تھی، اور ستم والا ستم یہ تھا کہ حکومت اپنے مسائل کو جو خلفاء پسند کیا کرتے تھے، جو وہ چاہتے تھے، اس کو دین کا رنگ دے دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے قول کو جو تھے وہ دین بنا دیا کرتے تھے۔ یہ بگاڑ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مقابل آنا پڑے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے امام کو آنا پڑا۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اہل کوفہ کے بارے میں، کل ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ کوفہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی، اس کا فاؤنڈر کون تھا، اور کوفہ میں رہنے والے افراد کون تھے۔ کیونکہ ایک سب سے بڑا جو شیعوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اہل کوفہ شیعہ تھے، شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کیا، شیعہ ہی ان کے قتل پہ روتے ہیں، تو تم نے ہی قتل کیا اور تم ہی رو رہے ہو، پھر جو ہے یہ مطلب نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمہیں ان کی بد دعا ہے کہ تم رو رہے ہو۔ اور اس طریقے کی احمقانہ باتیں کر کے ناس بھی اپنے آپ کو ان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بری کرنے کی جسے کہنا چاہیے کوشش کیا کرتے ہیں، صحیح نا تمام کیا کرتے ہیں، غیر مشکور کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل کوفہ جو تھے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ اول نہیں مانتے تھے، امام اول نہیں مانتے تھے، بلکہ خلیفہ چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں اہل کوفہ کے مزاج کو اور کوفے میں شیعوں کے خاتمے کا بھی انشاءاللہ تھوڑا سا میں ذکر کروں گا۔ تو جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک جو کوفہ جو تھا وہ بیسیکلی ایک جو تھا وہ آرمی کیمپ تھا۔ تو آرمی میں جو بھی کوئی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایسے افراد کو نہیں رکھتی کہ جو اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں، بلکہ ان کو رکھتی ہے کہ جو لڑکی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کریں، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں، وفاداری کے ساتھ دیں۔ تو حکومت نے بھی یہ کیا تھا، اور دوسری حکومت کے دور میں کوفے کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو کوفہ میں جو لوگ تھے وہ انہی کے چاہنے والے تھے۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کو کیپٹل چینج اس لیے کرنی پڑی تھی کیونکہ کوفہ سینٹر میں تھا، اور یہاں سے وہ تمام مملکت اسلامیہ کو صحیح سے گورن کر سکتے تھے، کنٹرول میں رکھ سکتے تھے۔ جب آپ کوفہ میں آئے تو اس وقت میں کوفہ کی داغ میل جو وہاں پہ شیعت کی داغ میل پڑی، اور لوگوں کو دھیرے دھیرے حق سمجھ میں آیا، مگر حق کے ماننے والے ہمیشہ سے کم ہوا کرتے۔ لہذا امام عالی مقام کو وہاں پہ جو خلیفہ چوتھا خلیفہ مانتے تھے، میجورٹی ان کی تھی، اور ایک چھوٹا سا گروہ ان کا بھی تھا کہ جو آپ کو امام اول مانتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے شرطۃ الخمیس۔ اور شرطہ بولتے ہیں پولیس کو، اور خمیس کہتے ہیں پانچویں کو۔ تو امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فوج تھی اس کا ایک پانچویں ٹکڑی جو تھی، پانچواں حصہ جو تھا وہ شرطۃ الخمیس کہلاتا تھا، جو ہمیشہ جنگ میں آگے آگے رہا کرتے تھے، اور وہ ایز اے باڈی گارڈ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اور انہوں نے بیعت لی تھی اس بات پہ کہ ہم قتل ہو جائیں گے مگر امیر المومنین کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو شیعہ تھے۔ ان کے تاریخ میں بہت سارے افراد کے اس میں سے نام بھی آتے ہیں، جیسے جناب آصبغ بن نباتہ کلبی ہیں، اور دیگر افراد ہیں، مالک اشتر ہیں، اور دیگر افراد ہیں۔ امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گورنرز تھے ان میں ایک شخص ہے زیاد ابن ابی۔ کوفے میں شیعوں کے خاتمے میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ زیاد ابن ابی کون ہے؟ یہ اصفہان کا گورنر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اصفہان کا گورنر ہے۔ اس کا نام ہے زیاد اپنے باپ کا بیٹا، زیاد بن ابی، ابی یعنی اپنے باپ کا۔ اس کے باپ کا تاریخ میں نام صحیح طریقے سے نہیں ملتا، نہیں پتہ چلتا ہے کس کا بیٹا۔ اس کی جو ماں ہوا کرتی تھی وہ طائف ایک سٹی ہے مکہ کے پاس میں، مکہ کے ساؤتھ میں، وہاں پہ وہ ایک بار میں اس ٹائم کے جو ہوتے تھے وہاں پہ جہاں پہ لوگ آ کے شراب نوشی کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، وہاں پہ وہ رہا کرتی تھی، کنیز تھی، اس جو بار کے مالک کی کنیز تھی، اس کے یہاں پہ اس بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ جب اصفہان کا گورنر تھا تو اس کے پاس معاویہ نے خط لکھا، من معاویہ بن ابی سفیان الی زید بن ابی سفیان الی زیاد بن ابی سفیان، کہ یہ خط ہے معاویہ کے بیٹے معاویہ
جو کہ بیٹا ہے ابو سفیان کا، اس کی طرف سے زیاد کی طرف کہ جو بیٹا ہے ابو سفیان کا۔ جب اس نے خط پڑھا تو وہ چونک گیا کہ مطلب یہ ابو سفیان سے مجھے جوڑا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے زیاد کو لکھا اور کہا کہ زیاد اس کے باتوں کے دھوکے میں مت آ جانا، یہ تجھے گمراہ کر رہا ہے، راستے سے ہٹا رہا ہے۔ شریعت نے اس چیز کو کنڈم کیا تھا۔ اسلام سے پہلے اس طریقے کی اولاد اپنے باپ سے جوڑ دی جاتی تھی۔ اس دور میں بہت سارے نامشروع طریقے تھے اولاد بنانے کے، کہ کس کس طریقے سے لوگ اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے، دوسروں بچوں کو اپنا نام دیا تھا غلط طریقے سے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ معاویہ نے اپنے دور حکومت میں دوبارہ سے اس حرام قانون کو زندہ کیا، اور کوئی صحابی جو ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ کیا کر رہے۔ شام میں باضابطہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت فات ہو گئی، اب کون روکنے والا تھا، کون ٹوکنے والا تھا؟ تو معاویہ نے زیاد کو بلایا، اور جو اس بار میں جو اس شراب خانے میں ایک غلام تھا ابو مریم، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس پوری داستان کو نقل کرو، میں یہاں پہ وہ داستان نہیں سنا سکتا، یعنی اس حد تک وہ داستان گندی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے باضابطہ بھرے دربار میں وہ پورا قصہ سنایا کہ کس طریقے سے ابو سفیان کی اولاد ہے زیاد، کہ یہ ایک دن ابو سفیان شراب پینے کے لیے یہاں پہ آیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر اس نے مفصل ایک داستان سنائی۔ جبکہ اللہ کے نبی فرما گئے تھے کہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون سے یہ کہے، اس کے یہاں جب ولادت ہو جائے اور کوئی اس کے شوہر کے سوا یہ کہنے لگے یہ بچہ میرا ہے، تو شریعت نے اسے کہا کہ اس کو پنشمنٹ دو، اس کو سزا دو۔ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، وہ بچہ اس کا ہے کہ جس کے فرش پہ پیدا ہوا ہے، جس کے گھر پہ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ انسان سچی بول رہا ہے مگر شریعت کہہ رہی کہ نہیں۔ نظام اسلامی ہے کہ ہر کسی کی عزت محفوظ رہے، اور معاویہ نے اسی قانون کو توڑا، اور آج تک لوگ اس طریقے کی افراد کی توجیہ کیا کرتے کہ نہیں ایسا تھا، شاید اس کو یہ حکم پتہ نہیں۔ اگر اس کو نہیں پتا تھا تو کیا عالم اسلام میں کسی کو نہیں پتا تھا؟ یہ وہ زیاد تھا کہ جو پہلے امیر المومنین کے ساتھ رہ چکا تھا، اب معاویہ نے اس کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا، اور بقول تبری کے کہ اس نے آنے کے بعد وہاں پہ چن چن کے شیعوں کو قتل کیا جو امیر المومنین کے دور میں شیعہ ہو چکے تھے۔ ان افراد کو اس نے تحقیق کیا، گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھروا دی گئی، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ اگر پتھر کے نیچے بھی کوئی چھپا ہوتا تو یہ اس کو بھی نکال کے قتل کر دیتا، یعنی مثال دی۔ چند افراد اس میں سے باقی رہ گئے تھے جو بڑے قبیلوں سے جن کا تعلق تھا، جو پاورفل تھے، جن کے اوپر زیاد ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، یا اگر ان کو قتل کرتا تو وہاں پہ حکومت میں پھر معاملے اس طریقے کے اٹھنے لگتے، اس کے خلاف لوگ ہو جاتے۔ تو جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ کوفی شیعہ تھے، وہ کوئی شیعہ نہیں تھا۔ آپ سمجھے کہ وہ کس طریقے کے افراد تھے؟ جو بیچارے شیعہ تھے وہ تو قتل کر دیے گئے، اور ایک بڑی مدت تک جو ہے وہ وہاں پہ زیاد نے حکومت کی تھی کوفہ میں، اس نے وہاں سے شیعوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ افراد آئے تھے جو باضابطہ ممبر سے امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، لعنت کیا کرتے تھے۔ یہی ان کا صحابی جس کا نام ہے مغیرہ بن شیبہ، یہ وہ بدبخت تھا کہ جو ممبر سے حضرت علی علیہ السلام کو جو تھا وہ لعنت کیا کرتا تھا، گالی دیا کرتا تھا۔ علماء اہل سنت نے تصریح کر کے لکھا، ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا کہ جہاں پہ یہ بیان ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کو ایسی باتیں، تو کیا جن کی میجورٹی ہو سکتی تھی، اگر وہ شیعہ تھے تو کیا وہ ایسی باتیں سن سکتے تھے؟ اور بھی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ یہی وجہ تھی اسی کا بیٹا زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ، زیاد کا بیٹا عبید اللہ تھا جو کہ بصرہ کا گورنر بنایا گیا۔ اہل کوفہ نے امام مظلوم کربلا کو خط لکھے۔ امام 4 مہینے تک مکہ میں رہے، جب مدینہ سے آ گئے، مائگریٹ کر کے آپ آئے ہیں مکہ۔ اس مدت میں امام علیہ السلام کو خط لکھے گئے، اور میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا جو سب سے پہلا خط لکھا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جناب سلیمان ابن سرد الخزائی، انہوں نے امام کو لیٹر لکھا تھا اور کہا تھا کہ وہ ظالم ختم ہوا، دوسرا ظالم آ گیا، اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کے سپورٹ کے لیے موجود ہیں۔
جب ان کی طرف سے خط گیا تو اس کے بعد میں بڑی تعداد میں اہل کوفہ نے خط لکھنے شروع کیے اور امام کو بلا رہے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ لوگ امام کو بلا رہے تھے، وہ کیوں بلا رہے تھے جب وہ امام کے شیعہ نہیں تھے؟ تو انہیں کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفیوں کی لڑائیاں شامیوں سے ہوتی تھی، اور اس 20 سال میں معاویہ کے دور میں اس نے کوفیوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈال دیا تھا، بڑی ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی، سخت قسم کے لوگوں کو ان کے اوپر گورنر بنایا تھا، جس کی وجہ سے اہل کوفہ شام والوں سے پوری طریقے سے نفرت کرنے لگے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ شامیوں سے نجات۔ جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ حضرت کو بلا لیا جائے، دعوت دی جائے۔ جب وہ بلا رہے تھے تو حضرت کو ان کی بات پہ نہیں سننا چاہیے تھا، حضرت کو ان کی بات سن کے چلے گئے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس کوئی پیشوا اور امام نہیں ہے، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اگر آپ نے ہمیں ہدایت نہ کی تو روز قیامت جب آپ کے نانا پوچھیں گے کہ تم گمراہی میں کیوں تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت حسین ابن علی نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، ہماری ہدایت نہیں کی تھی، لہٰذا امام علیہ السلام کو ان کی طرف جانا۔ حضرت نے اپنے نمائندے جناب مسلم ابن عقیل کو ایز اے ریپرزینٹیٹو کوفہ میں بھیجا اور ان سے کہا کہ کوفہ کی صورتحال مجھے لکھ کے بھیج دو۔ کوفہ میں اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوڑھا صحابی نعمان ابن بشیر، جو کہ وہاں پہ حکومت کر رہا تھا، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا، عمر دراز تھی، اسے جناب مسلم کی ایکٹیویٹیز تو پتہ چلی ہے کہ جناب مسلم بیعت دے رہے ہیں، مگر اس نے خطبے میں کہا کہ بھائی دیکھو، جو ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا ہم اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس کو یقین تھا کہ یزید بہت زیادہ پاورفل ہے اور ایک ایمپرر کی حیثیت رکھتا ہے، اہل کوفہ اس کا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ معاویہ کی طرف سے حضرت علیہ السلام کی جو حکومت میں سٹیز تھی وہاں پہ حملے کر چکا تھا، اٹیک کر چکا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ حکومت اپنی جگہ رہے گی، جو مسلم کر رہے ہیں کرنے دو، زیادہ خون خرابہ نہ۔ مگر وہیں پہ 2 صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ یزید کے پکے حمایتی تھے، انہوں نے یزید کو لیٹر لکھا اور یزید سے کہا کہ اگر اپنی حکومت کی بقا چاہتا ہے تو نعمان کو ہٹا دے، اس لیے کہ مسلم نے اہل کوفہ کو فاسد کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یزید کے چاہنے والے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، اور جب یہ خبر یزید کو پہنچتی ہے تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو زیاد کا بیٹا تھا، اس کو لیٹر لکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شقی ترین انسان ہے وہاں پہ، اور دوسرا یہ کوفیوں کو مزاج سے واقف ہے، اس کی جوانی کوفہ میں گزری، کیونکہ اس کا باپ کوفہ کا گورنر ہوا کرتا تھا، یہ وہاں پہ اس کے ساتھ تھا، یہ جانتا تھا کہ کون سے خانوادے شیعہ ہیں اور کون افراد شیعہ ہیں تاکہ انہیں کنٹرول کر سکے۔ لہٰذا اس نے خط لکھا یزید لعنت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ ابن زیاد سے کہا کہ تیرا زمانہ حسین کے زمانے کے ساتھ آیا ہے، اور تیرے شہر جو ہیں وہ حسین علیہ السلام سے مبتلا ہوں، لہٰذا اگر اپنی حکومت چاہتا ہے، باقی رہنا چاہتا ہے، تو قتل کر امام حسین علیہ السلام۔ یہ کہتے ہیں نا یزید نے حکم نہیں دیا تھا، ان بدبختوں سے کیا کہا جائے جو تاریخ کو مطلب بالکل جھٹلانے کی کوشش کیا کرتے، واضح تاریخ کی کتابوں میں کہ یزید لعنت اللہ علیہ نے اس کو حکم دیا، اور اس نے کیا کیا، یہاں پہ پھر یہ کوفہ کے لیے روانہ ہوا، بصرہ میں اپنا ریپرزینٹیٹیو اس نے وہاں پہ چھوڑا، اور اس کے بعد میں اپنے سکسیسر کو وہاں چھوڑ کے یہ کوفہ کے لیے آیا۔ نہایت چالاک اور شاطر انسان تھا، 12 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور اس نے حجاز جو مطلب مکہ اور مدینہ کے لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے وہاں کے لوگوں کے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، اور اپنے چہرے پہ نقاب لگی تھی، چھپا رکھا تھا، اور اس طریقے سے سٹی میں داخل ہوا کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام، لوگوں نے جیسی سے دیکھا تو اس کے ویلکم کے لیے آگے امام حسین سمجھ کے، اور وہ اس کا احترام کر رہے تھے، اکرام کر رہے تھے، اس نے سب کو پہچان لیا کہ یہ کون پر سیدھا دارالعمارہ میں گیا، دروازوں کو بند کر لیے گئے۔ دوسرے دن آنے کے بعد اس نے خطبہ پڑھا اور لوگوں سے کہا کہ میں حسین ابن علی نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا گیم ہو گیا ان کے ساتھ، وہ جس سے وہ حسین ابن علی علیہ السلام سمجھ رہے تھے وہ ابن زیاد نکلا۔ اب یہ اہل دنیا تھے، یہ امام کو اس لیے تھوڑی نہ بلا رہے تھے کہ وہ امام وقت ہیں،
وہ اللہ کے نمائندے، بلکہ وہ تو اس لیے بلا رہے تھے کہ ایسے شاید جیسے کوئی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یزید کے خلاف اگر کوئی سب سے مضبوط قیادت کوئی نظر آ رہی تھی تو وہ امام حسین علیہ السلام کی نظر آ رہی تھی، لہٰذا اس لیے انہوں نے امام کو بلا لیا، جھوٹا بہانہ بنا کے کہ ہمیں ہدایت چاہیے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے نمائندے جناب مسلم جو ہے وہ وہاں پہ ہیں کوفہ میں، اور لوگوں سے بیعت کر چکے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ابن زیاد شہر میں آتا، جناب مسلم امام حسین کو ایک لیٹر لکھے اور اس میں کہا کہ آقا میں نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا، یہ سب آپ کی بیعت کر چکے اور ان کو بڑی شدت سے آپ کا انتظار ہے، جب آپ کے پاس میرا خط پہنچے تو آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ یہ بات جناب مسلم لکھ چکے تھے۔ یہاں پہ حالات بدلے، جناب مسلم نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آئے ہیں تو پہلے مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب آخر نماز کی ہوئی ہے، آپ نے نماز کو اختتام کیا تو کیا دیکھا کہ مسجد میں چند افراد رہے، کیونکہ اب وہ حکمت ہی ختم ہو گئی تھی، لوگ ابن زیاد سے ڈر گئے تھے، ابن زیاد سے گھبرا گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ بات کہی جاتی کہ حضرت کو دھوکے سے بلا لیا گیا، کوفیوں نے دھوکہ دیا۔ کوفیوں نے جو کیا کہ نعوذ باللہ امام حسین کو دھوکہ ہو گیا تھا، آپ نے دھوکہ کھا لیا تھا، کسی کو کہنے کا حق ہے؟ تو جیسے کہ بریلی سے کوئی کہتا ہے کہ ان کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، یہ تو نہایت احمقانہ شعر ہے، اس طریقے کی باتیں کرنا بے وقوفی کے اوپر معمول کیا جائے گا۔ کیا انہیں کوئی دھوکہ دے سکتا تھا؟ اگر میں بیان کرنا شروع کروں، یقین جانے متواتر جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک صرف ان روایت کا ذکر کر سکتا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی کر چکے تھے، 50 سال پہلے بتا چکے تھے، قبر کی مٹی کو جناب جبرائیل نے لا کے دے دیا تھا۔ یہ علماء اہل سنت اوتھینٹک طریقے سے، احمد ابن حنبل نے، طبرانی نے اور دیگر محدثین نے، آپ دیکھیں یہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا، صحیح طریقے سے روایتیں نقل کر دی کہ اللہ کے نبی کو کبھی جبرائیل، کبھی بارش کا فرشتے نے آ کے اطلاع دے دی، بتا دیا، اور موقع پہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ آپ کا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک کی تربت پلا کے دی، اس کے لیے روایت کے جملے فقبلھا، اللہ کے نبی نے اس کو چوما۔ ابھی تو شہادت بھی واقع نہیں ہے، 50 سال پہلے ان کی تربت کو چوم رہے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کربلا محلہ کے متعلق امام کو بتا دی۔ کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پہ کتنی بار بتا دیا تھا، یہاں تک یہ بتا دیا تھا کہ فوج میں کون کون افراد ہوں گے جو امام کو شہید کریں۔ ائمہ اہل سنت میں سے ایک امام ہوا کرتے ہیں بلازری، اس کی کتاب ہے الانصاب الاشراف، اس کے اندر اس نے واضح لکھا کہ خود ایک بار عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب عبداللہ کچھ بے وقوف افراد یہ کہا کرتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ امام نے فرمایا وہ بے وقوف نہیں، وہ صاحب فہم ہے، اور یاد رکھ جب تو مجھے قتل کرے گا تو پھر عراق کی غزہ تیرے لیے زیادہ دن نہیں ہوگی، عراق کا گندم زیادہ دن نہیں کھا پائے، یہ تیرا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کتنے واضح طریقے سے آپ نے بتا دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود قاتل کو بھی پتا تھا کہ میں قتل کروں گا، پیشن گوئیاں ہے، واضح طور سے بتا دیا گیا تھا۔ اب یہ سوال نہ ہو کہ اگر بتا دیا گیا تھا تو یہ تو پہلے سے لکھ دیا کہ یہ قاتل ہوگا وہ مقتول ہوں گے، نہیں، وہ ایک قضا و قدر کا مسئلہ لگے، انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ اس کا ذکر ہوگا۔ جب آپ مدینہ سے چل رہے تھے تو جناب میں سلمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نہ جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے وہ خبریں سن چکی تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کربلا میں، تو کہا کہ نانی اگر میں چیٹی کے بل میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں تو وہاں سے بھی مجھے نکال کے قتل کر دیا جائے گا، یعنی سب پتا ہے کہ کیا ہونے والا۔ آپ کی پھوپھی جناب ام ہانی نے آ کے کہا کہ میں نے جنوں کو روتے ہوئے سنا ہے، آپ نہ جائیں۔ پھوپھی یہ تو ہو کے رہے گا، یہ ٹل نہیں سکتا۔ جناب ابن عباس نے مکہ میں روکنا چاہا، کہا کہ فرزند نبی میری اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں کروں، اگر میرا اختیار ہوتا تو میں اپنی انگلیوں کو آپ کے بالوں میں ڈال کے آپ کو روک لیتا، آپ نہ جائیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے نانے سے سن چکا ہوں کہ ایک مینڈا ہوگا، ایک لیم ہوگا قریش کا کہ جو مکے کی حرمت کو پامال کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں وہ بنوں۔
بالکل واضح طور سے حضرت نے سب کچھ بتا دیا تھا. اور اس کے بعد میں جب آپ چلے ہیں تو آپ نے جب مکہ کو چھوڑ دیا, آپ آئے ہیں مقام تنعیم پہ. یہ مکہ سے سب سے پہلی منزل ہے جانے کے لیے جو افراد کوفہ کی طرف جاتے ہیں, عراق کی طرف آتے ہیں. شہر کا نام ہے تنعیم. جب آپ تنعیم میں پہنچے تو یہاں پہ آپ کو ایک شخص ملتے ہیں جن کا نام ہے جناب فرزق. بہت بڑے شاعر تھے, بڑے شریف نفس انسان تھے, بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق تھا. اپنی والدہ کو حج کے لیے لے کے آئے ہیں. ابھی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی امام کو دھوکہ نہیں تھا, آپ سب جانتے تھے. مقام تنعیم پہ جب امام علیہ السلام پہنچے, مکے سے بالکل لگا ہوا ہے پہلے ہی مقام, تو آپ نے پوچھا جناب فرزق سے, وہ ملاقات ہوئی, دونوں میں گفتگو ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اہل کوفہ کو کس حال میں چھوڑا؟ بھئی یہ 10-11 کی بات ہوگی, اور کم سے کم انہیں بھی 6-7-8-10 دن تو اپنے شہر سے چلے ہوئے ہو گئے ہوں گے, تو انہیں بالکل شروع کے ذی الحجہ کی بات ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل کوفہ کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرزق نے کہا کہ آقا میں نے کوفہ کو اس حال میں چھوڑا, اہل کوفہ کو, کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہے اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ. نہیں, وہ چاہتے تو یہ ہے کہ حکومت پہ آپ آئیں, مگر ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا پسند بھی ہیں, وہ دنیا بھی چاہتے ہیں, لہٰذا وہ بنی امیہ تلوار ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کوفہ میں آ گئے تو وہ آپ کو قتل کر دیں. اس کے بعد کچھ باقی رہ گیا تھا. اگر حضرت کو پتہ نہیں تھا تو وہ وہیں سے لوٹ گئے ہوتے. کیوں گئے تھے؟ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو بیعت کرنے جا رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک یزید کی اور فلاں فلاں فلاں, یا بھائی جھوٹی کہانی ہے سنایا کرتے ہیں. اور اس کے بعد حضرت منزلوں کو طے کرتے 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 پہنچے. شروع میں یہ ایک منزل آتی ہے عراق کے جس کا نام ہے زبالہ. حضرت منزل زبالہ پہ جب پہنچے تو وہاں سے پھر عراق سے کاروان آیا ہوا تھا. اس میں ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے پوچھا کہ تم نے کوفہ کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا اس حال میں چھوڑا کہ مسلم اور ہانی کے جو ہے وہ ہاتھوں میں رسی باندھ کے, گھوڑے کے پیروں سے باندھ کے انہیں کوفے کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. یہ بات کہی اور ان کے سر کو یزید لعنت اللہ علیہ کی طرف بھیج دیا گیا. یہاں پہ امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. جب آپ چلے تھے مکہ سے تو بہت لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے, انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امام کو حکومت ملنے والی ہے, لہٰذا ابھی سے ان کے ساتھ رہو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. اور وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے. خلاصہ یہ کہ جب مقام زبالہ پہ پہنچے تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا سنو, دیکھو مسلم اور ہانی شہید ہو گئے اور کوفے میں خیر نہیں ہے, کوفی ہم سے دغا کر چکے ہیں, تو جو تم میں سے اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہو وہ چلا جائے. عاصم کوفی لکھتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ دائیں بائیں طرف دونوں طرف سے لوگ جانے لگے. جب ایسے سچویشن میں کوئی کسی کا ساتھ چھوڑ دے تو اسے غم ہوا کرتا ہے, مگر امام کو غم نہیں ہو رہا تھا, امام مسکرا رہے تھے. اور عاصم کوفی لکھتے ہیں امام چاہتے تھے کہ صرف بصیر افراد کے جو فی سبیل اللہ کی محبت میں گھر سے نکلیں, بس وہی آپ کے ساتھ. پھر تاریخ نے لکھا کہ اس میں ایک شخص بھی کہ جو راستے میں آپ سے ملا تھا آپ کے ساتھ نہیں تھا, سب لوٹ گئے تھے, بس ان افراد کے جو مکہ سے ہی آپ کے ساتھ آئے تھے. اور یہ کاروان پھر پہلے کی طریقے سے مختصر ہو گیا. جو کہا کرتے ہیں نا کہ حضرت کو پتہ نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اور اس طریقے کی باتیں جو کہا کرتے ہیں یہ احمقانہ ہے. حضرت کو سب معلوم تھا, اب بھی موقع تھا, چاہتے تو یہاں سے مڑ سکتے تھے, واپس جا سکتے تھے, مگر حضرت نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا. رضا بھائی اس گفتگو میں کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ کلیئر ہے انشاءاللہ یہاں تک گفتگو؟ دیکھیے میرا مقصد یہ تھا کہ واقع کربلا کے اوپر ایک ہماری نظر اس طریقے سے ہو کہ جیسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ
سب کیسے ہوا. بالکل ایسے ہی چل رہا ہے مائنڈ میں وہ سٹوری بن کوشش رہی میں ہے. نے کی تھی، اب نہیں اللہ بہت جانتا ہے سکتا میں اس میں بہت اچھا آپ کامیاب نے ہوں. بیان کیا. خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام منزل بہ منزل آگے بڑھ رہے تھے اور کربلا مولا کے قریب آ گئے تھے. اس کے بعد میں مقام ذو حسم پہ جناب حر ابن یزید ریاحی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. جناب حر کو لے کے اپنے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو امام علی مقام ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے آخری منزل پہ آئے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام پہلی جو ہے وہ محرم کو کربلا میں وارد ہوئے ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ امام 2 محرم کو وارد کربلا کو، یعنی امام پہلی محرم کو جو ہے وہ ملاقات کیے ہیں، مطلب پہنچے ہیں قصر بنی مقاتل میں ایک جگہ ہے. یہاں پہ امام کی ملاقات ہوتی ہے ایک شخص سے جس کا نام تھا عبید اللہ بن حر جعفی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اس نے پائی تھی اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اس نے دیکھا. کوفے کا رہنے والا تھا. اہل کوفہ میں ایک قبیلہ جو بنیاف کا تھا، جوفی حضرات کا، ان کا یہ سردار تھا اور اس کے قبیلے میں 10,000 گھڑ سوار تھے، بڑا لشکر رکھتے تھے. ان کا یہ رئیس تھا. امام نے اس کو بلایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کل ہی شاید ذکر کیا اس کا. جناب زہیر ابن قین امام علیہ السلام نے ان کو بلا بھیجا تھا اور جناب زہیر امام کی خدمت میں آئے تھے. مگر یہاں پہ امام نے ایک شخص کو بھیجا اور اس نے پتہ کیا کہ کس کے غلام ہوں، مطلب کس کی طرف سے آئے ہو. تو فرمایا کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں. تو حر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو ان کی وجہ سے کوفے کو چھوڑ کے آیا تھا تاکہ مجھے ان کی مدد نہ کرنی پڑے اور اب تو یہ پھر یہاں پہ آ. یہ شخص، اب یہ دیکھیں کہ کربلا سعادت اور بدبختیوں کا مطلب آپ دیکھیں کہ انسان کو سعادت کہاں ملے گی اور بدبختی کہاں ملے گی. جو امام کے قریب آ گیا سعادت مل گئی، جو ان سے دور ہو گیا وہ بدبختی میں مبتلا ہو. انسان اپنے ٹائم کا احساس کرے، وقت کا احساس کرے. کربلا صرف کہانیوں کا، قصوں کا نام نہیں، بلکہ انسان کو حقیقت سے آشنا کراتے ہوئے اس کے رب کے قریب کرنے کا نام. تو جب اس نے امام سے ملنے سے انکار کیا تو امام خود اس کے پاس پہنچے ہیں بچوں کو ساتھ، بچے بھی آپ کے ساتھ ساتھ. اور امام نے کہا کہ عبید اللہ، کیا ابھی توبہ کا موقع نہیں آیا؟ توبہ نہیں کرنا چاہ رہے. اس کی عمر 75 سے زیادہ ہے اس ٹائم. تو اس بدبخت نے امام کو یہ جواب دیا کہ آقا، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جا کے میں شہید ہو گیا تو جنت مجھے مل جائے گی، مگر کیا کروں، ابھی دنیا سے دل نہیں بھرا. 75 سال کی عمر پالی، اب کیا چاہیے دنیا میں، اب کیا دیکھنا ہے؟ معلوم ہے کہ اس کے بعد جنت ہے اگر میں حضرت کے ساتھ چلا گیا. مگر جو کبھی کبھی انسان کے پرانے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے پیروں میں بیڑی بن کے رک جاتے اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہی کام اس کے ساتھ ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ کوفہ میں رہا کرتا تھا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بات پہ ناراض ہو کے یہ شام چلا گیا اور معاویہ کے ساتھ مل کے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام سے لڑا. کوفہ سے جب چلا گیا تو اس کی بیوی وہیں پہ تھی. جب بہت ٹائم ہو گیا، کئی سال گزر گئے، یہ نہیں آیا، تو پھر وہاں اس کی بیوی کے رشتہ داروں نے اس کی شادی کسی اور سے کر دی. اب جب اسے خبر ہوئی کہ اس کی بیوی کی شادی ہو گئی تو وہ کوفہ آیا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کا دشمن صحیح ہوں، مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. آپ میرے ساتھ جو ہے وہ رحم فرمائے اور میرے لیے جو ہے وہ ججمنٹ دے دیں، میرے لیے جو میرے حق میں صحیح ہو. اس طریقے سے میری بیوی کو جو ہے وہ جدا کر دیا گیا. تو حضرت نے فرمایا دشمنی اپنی جگہ، مگر عدالت میں دوسرے میں کم نہیں پائے گا. اور حضرت نے اس کی بیوی اس کو واپس کرا.
وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیوی کو لے کے دوبارہ سے معاویہ کے پاس شام آ گئے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور یہ دوبارہ لوٹ کے کوفہ آیا۔ یہ چاہتا تھا کہ حضرت کو نہ دیکھے اور حضرت کے ساتھ نہ رہے، اتنا بدبخت انسان تھا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آنے والے ہیں تو یہ کوفے کو چھوڑ کے اور کوفے سے بہت دور، آپ سمجھے کہ کم سے کم 70 کلومیٹر جا کے اس نے دور کربلا کے پاس میں جو ہے وہ خیمہ لگا لیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام اس سے مدد نہ مانگ سکے اور اس کے پاس نہ سکے۔ اور امام علیہ السلام اسی جگہ پہنچ گئے کیونکہ کربلا کے پاس یہ رکا ہوا تھا، قصر بنی مقاتل پہ۔ امام علیہ السلام کی اس نے مدد تو نہیں کی، مگر یہ فیمس حضرات میں سے تھا، افراد میں سے تھا۔ تو ابن زیاد نے لعنت اللہ علیہ نے جنگ کے بعد کہا کہ عبید اللہ ابن اور کہاں ہے، لہٰذا اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا کہ تو کربلا کی جنگ میں کیوں نہیں گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں مریض تھا، میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ بس جب اس نے سنا تو کہا کہ مریض جسم سے تھا یا روح سے تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو پنشمنٹ دے، اس کو سزا دے۔ جیسی وہ باتوں میں مشغول ہوا کہ فوراً وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد چلا گیا۔ ہاں، اس سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کیا کہتا ہے جب حضرت سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد تو نہیں کروں گا مگر میرا گھوڑا اور تلوار لے جائیں، یہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ میں کبھی بھی اس گھوڑے پہ کسی جنگ میں نہیں گیا مگر یہ کہ میں جیت کے لوٹا، اور کبھی میں اس تلوار کو لے کے نہیں گیا میدان میں مگر یہ کہ میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا، کوئی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہ تو تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری تلوار کی ضرورت ہے، ہم اپنے لیے تھوڑی نہ ہے، تجھے نجات دلانے کے لیے آئے، جب تجھے نجات نہیں چاہیے تو کیا ہے؟ حضرت لوٹ گئے۔ یہ بدبخت جو ہے اب واقع کربلا کے بعد میں یہ ابن زیاد کے پاس سے بھاگ تو آیا، امام کا سب سے پہلا ظاہر یہی ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک، اور آ کے یہ کربلا میں بہت رویا۔ جناب جابر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، رضا بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہنے ہم تو جناب جابر کو سنتے چلے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ ابن حرجافی۔ جناب جابر مومنین میں سے سب سے پہلے ظاہر ہیں، زیارت اسی کی جو ایمان کے ساتھ آئے۔ جی جناب جابر بن عبداللہ اگر حیات رہی، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے ان کی زیارت کے متعلق، انشاءاللہ اربعین امام مظلوم کربلا سے پہلے وہ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے زیارت کی تھی، کون سی زیارت پڑھی تھی، کون سے افراد ان کے ساتھ تھے، اور زیارت کے بعد انہوں نے جناب عطیہ سے کیا کہا تھا۔ انشاءاللہ پوری چیز انشاءاللہ آپ تک پہنچا PDF کی شکل میں۔ تو یہ جناب جابر جو ہیں وہ کربلا کے ظاہر ہیں، پہلے ظاہر، مگر ان سے جو ہے وہ پہلے جو سب میں جو سب سے پہلے آیا وہ یہی بدبخت تھا عبید اللہ، اور اس نے یہاں پہ آ کے مرثیہ کہا امام حسین علیہ السلام کے قبر مبارک پہ، اور روتا تھا، بازاب تھا، اور کوفہ نہیں گیا کہ ابن زیاد قتل کر دیتا، یہاں تک کہ جناب مختار علیہ رحمہ کی حکومت آتی ہے اور یہ لوٹ کے جناب مختار کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اب ان کے ساتھ مل کے قاتلین سے لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بار جناب مختار نے اس کو اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک سٹی کی طرف بھیجا، دونوں کے دونوں جو تھے یہ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور یہ رہے، تو وہاں کچھ پیسوں کے اوپر ڈسپیوٹ ہو گیا، تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے اس نے جناب مختار کو چھوڑ دیا اور جا کے مصعب بن عمیر کے جو کہ اس وقت میں ساتھ دے رہا تھا، مصعب جو تھا وہ صحیح معنوں میں ان لوگوں کا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل تھے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مطلب ان لوگوں کو نجات دے رہا تھا، بچا رہا تھا تاکہ اہل کوفہ اس کے ساتھ ہو جائیں اور جناب مختار کو چھوڑ دیں۔ اس نے جا کے کہا کہ بھائی میں تمہارا ساتھ دوں گا، مختار سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس کی وجہ سے 10,000 قاریان قرآن، حافظان قرآن، مومنین کرام جناب مختار کے ساتھ شہید ہوئے تھے اسی کی وجہ سے۔ اور اس نے یہ کہا تھا مصعب بن زبیر سے کہ جب تم کوفہ جیتو تو تم وہاں کے جب گورنر ہو جاؤ نا تو مجھے وہاں پہ جو ہے میئر بنا دینا سٹی کا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ حکومت تو سے مل نہیں سکتی، خلافت اسے کیا ملے گی، بٹ یہ کہ میئر تو میں بن ہی جاؤں گا۔ اس نے اس ٹائم پہ تو اس سے وعدہ کیا میں میئر بنا دوں گا، مگر وہ جانتا تھا کہ انسان قابل اعتماد کی
کبھی علی کے ساتھ، کبھی معاویہ کے ساتھ، کبھی ابن زیاد کے ساتھ، کبھی مختار کے ساتھ، کبھی مختار کو چھوڑ دیا اور میرے ساتھ۔ اس نے کہا صحیح ہے۔ جب اس نے اتنے لوگوں کو شہید کرا دیا، شہید ہو گئے، تو اس کے بعد میں جب سٹی مصعب کے پاس آ گئی، مصعب نے کہا کہ یہ آدمی قاعدے کا نہیں ہے، لہذا اسے قیدی بنا کے جیل میں رکھیں۔ وہاں سے یہ کسی طریقے سے چھوٹ کے شام بھاگا اور عبد الملک مروان سے یہ کہا کہ ہم تو تمہارے نمک خار ہیں، نمک حلال ہیں، اور بس خطا ہو گئی تھی، مجھے معاف کرو، اور اب مجھے ایک لشکر دو تاکہ میں بنی امیہ کا خاتمہ کر کے تیرے پاس لوٹ جاؤں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قابل اعتماد انسان نہیں ہے، اس نے کہا میں خود تو نہیں جاؤں گا مگر ایک فوج اس کے ساتھ بھیج۔ جب یہ فوج آئی اس میں کوفہ کے پاس میں، تو یہ ہار کے ڈیفیٹ کر کے بھاگنے لگی اور یہ بھی بھاگنے لگا۔ یہ ناؤ میں بیٹھا ہوا، بٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ناؤ چلا رہا تھا، تو بوڑھا ہو چکا تھا، نہیں کس بھائی۔ اتنے مصعب کی فوجیں سے پکڑنے آ گئی، اس نے اپنا خنجر نکال کے اپنے سینے کو چاک کر لیا اور خود اپنے آپ جو ہے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ ایک دن تھا کہ جب اس کو امام بلا رہے تھے، اور دوسرا دن ہے آج کہ جب اس کے ہاتھ سے اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، اتنے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ پریشان کیا، اور آج اس کے موت کا دن ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نو میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، جب اسے لگا کہ فوج اسے پکڑ لے گی تو اس نے اپنا خنجر نکال کے اپنا پیٹ چاک کیا اور اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا، خودکشی کے ذریعے دنیا سے گئے۔ سعادت اور بدبختی اسی کا نام ہے کہ انسان اگر اپنے وقت کی قیمت کو سمجھے۔ تو جناب زہیر قین بزلی کو حضرت نے صرف بلوایا تھا، وہ چل کے آ گئے تھے، اس کے بعد حضرت خود گئے تھے، مگر کتنا فرق ہے کہ وہ امام کے قول کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اسی کو قبول فرمایا اور امام کے ساتھ رہے، تو آج وہ علیہ السلام بن گئے۔ اس بدبخت نے امام سے روگردانی اختیار کی، اس کی وجہ سے لانتی بن گئے۔ بس آپ کی خدمت میں کروں تو یہی ہے کہ انسان وقت شناس ہو کہ کس طریقے کے افراد تھے اہل کوفہ۔ کون اسے شیعہ کہہ سکتا، کون اسے مومن کہہ سکتا ہے؟ ہم تو ایسے افراد پہ لعنت کیا کرتے ہیں، جیسے لعن وہ کہیں کہ جو صحابہ پرستی کے نشے میں چور ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جسے امام بلا رہے ہیں اور آنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت خود اس کے پاس جا کے اسے بلاتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو کوفہ میں ہے۔ ہاں جی، مقاتل لکھتے ہیں کہ روز کربلا معلیٰ میں شور ہنگامہ برپا ہوا کرتا تھا، اور اہل کوفہ کے لشکر جو تھے روز کربلا میں آ رہے تھے، وہ خوش ہوتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور افسوس کے ساتھ کہا کہ بھیا کیا کوئی ہمارا چاہنے والا موجود نہیں ہے کہ جو ہماری نصرت کے لیے بھی آئے؟ امام نے جب یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سنا، بڑا غم ہوا اور یاد آئی جناب حمیر کی، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن کیوں نہیں، حبیب موجود ہے۔ امام نے حبیب کو لیٹر لکھا، جناب حبیب اس وقت میں کھانا چاہتے تھے، بیٹھے تھے کہ دروازے پہ کسی نے دروازے کو نوک کی آواز دی، مننتا کون ہے؟ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس یہ سنا تھا، کھانے کو چھوڑ کے دوڑے، دروازے کو کھولا، خط کو لے کے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا اور بیوی کے پاس آ کے خط پڑھا، اور اس طریقے سے اس میں لکھا ہوا تھا کہ فقیہ کی طرف حسین ابن علی کی طرف سے، اے حبیب تمہیں معلوم ہے کہ کربلا میں ہم تک تنہا رہ گئے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کی پیمان شکنی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جب یہ کیفیت دیکھی جناب حبیب نے، تو امام علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ پہلے ذرا اپنی اہلیہ کو تو دیکھ لیں، آزما لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام نے مجھے طلب کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر جاؤ گے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو بیوی کو غصہ آ گیا، کہا کہ تو پھر تم گھر پہ رہو، میں ان کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ فرزند نبی بلائیں نصرت کے لیے اور تم نہ جا سکو؟ اللہ اکبر۔ جناب حبیب مسکرائے اور کہا کہ میں تو صرف تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا۔ جناب حبیب چلے ہیں، اپنے غلام سے کہا کہ تم سٹی سے باہر صحرا میں گھوڑے کو لے کے چلے جاؤ، میں شہر سے باہر آ کے اس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ وہ گھوڑے کو لے کے چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اب جناب حبیب جو ہے وہ پیدل پیدل جا رہے ہیں۔ غلام کو جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے گھوڑے سے کہا
جناب حبیب نے سنا کہ اس نے گھوڑے سے کہا کہ سواری دیکھ، اگر میرا آقا نہ آیا تو غم نہ کرنا، میں تجھ پہ سوار ہو کے امام حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ سنا جناب حبیب رونے لگے کہ آقا زادوں پہ، آقا پہ کیا سا وقت آ گیا کہ آج غلاموں کو جو ہے وہ مدد کے سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کہ یہ مدد کی بات کریں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کی خدمت کے لیے چلے ہیں، اور اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر اٹھو، اپنے چچا کا استقبال کرو، عباس اٹھو، بھائی آئے ہیں، اور امام علی مقام خود ان کے احترام میں اٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب جب قریب آئے تو امام نے سینے سے لگا لیا، نہ جانے بچپن کے کون کون سے واقعات یاد آ گئے ہوں، نانا کا دور یاد آیا ہو، اماں کا دور یاد آیا ہو، بھائی کا دور یاد آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب ہیں، اور اس کے بعد میں امام علیہ السلام جناب حبیب سے گفتگو کر رہے تھے کہ خیمہ پہ کنیز نے دیکھا کہ جناب حبیب آ گئے، دوڑی بھی جناب زینب کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد کہا کہ بی بی آپ نے جن کو طلب کیا تھا وہ آ گئے، بس یہ سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے کہا کہ جا کے انہیں میرا سلام پہنچا دو۔ وہ آئیں، اور آنے کے بعد کہا کہ حبیب مبارک ہو، تمہیں دختر نبی نے سلام کہا، یہ سننا تھا۔ ارے سر سے امامے کو پھینکا، خاک اٹھا کے چہرے پہ ڈالی، اور اس کے بعد کہا افسوس کہ آج غلاموں کو، غلام زادوں کو شہزادیاں سلام کہا کرتی ہیں۔ یہ کیسا برا دور ہے کہ جس میں آل محمد کے اوپر زمین و آسمان کو تنگ کر دیا گیا۔ بس یا عالم اللہ لعنت اللہ علیہ۔ دعا کرا دیں قبلہ۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام شیعان البیت میبان البیت علیہ السلام و منات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما۔ پروردگار مریض کا جو مریض ہے ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رضا بھائی کی والدہ کو بھی پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد علیہ السلام کے طفل میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار کی اولاد ہے سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار جو جس پریشانی میں سختی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی سختی سے نجات عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے بحق محمد علیہ السلام ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارے حال پہ رسول۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں ان کی شفاعت اور آخرت میں، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔